بغداد کو راکھ کر دیا، دریائے دجلہ کو لوگوں کے خون سے سرخ کر دیا، شہر فتح کیا، اسے ویران کرائے، قوموں کو جیتا، انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے۔ انداز کیسا تھا، تاریخ نے اس لمحے میں محفوظ کیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صرف ایک حکم بلکہ ایک اشارے کی دیر ہے اور وہ صفائے ہستی سے مٹا دیے جاتے۔ آج تمہیں اچھا سلوک یاد آ رہا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، اس وقت تمہارا اچھا سلوک کہاں تھا؟ آج وہی ریت تمہارے لیے تیار ہے، آج ہر خون کا بدلہ لیا جائے گا، آج تمہارے حساب کا دن ہے۔ پوری مسجد خاموش ہے، ہر سانس رکی ہوئی ہے، دنیا کے ہر کونے میں، ہر زبان میں، ہر اذان میں، ہر نماز کے درود میں، ماؤں کی لوریوں میں، بچوں کی تعلیم میں، ہر جگہ ہر وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن 8 ہجری مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن عرب کے بعض قبائل اس فتح کو خاموشی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خصوصاً حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور اور جنگجو قبائل نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو مزید طاقتور ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے میدان حنین کا رخ کیا۔ ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی 12,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ حنین کے میدان میں سخت جنگ ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو ایک کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر اللہ پاک کی مدد نازل ہوئی، صفیں سنبھل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح پہ بدل گئی۔ دشمن کا لشکر منتشر ہو چکا تھا، میدان میں گرد بیٹھ چکی تھی، تلواریں خاموش ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہو چکی تھی۔ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور ان سب کے ساتھ 6,000 جنگی قیدی مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ اس دور کے کسی فاتح کا نام لیں تو ایسی فتح کے بعد کیا ہوتا تھا؟ قیدی غلام بنا لیے جاتے، عورتیں اور بچے عمر بھر کے لیے محکوم بن جاتے اور فاتح اپنی طاقت کا جشن بناتا۔ لیکن یہاں تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا جس کی مثال دنیا کے بڑے بڑے فاتح بھی پیش نہ کر سکے۔ چند دن گزرے، پھر قبیلہ حوازن کے چند معزز افراد نہایت پریشان حال ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر شکست کی اداسی تھی اور دلوں میں اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سے آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سے آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ زبیر کی تقریر سن کر رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا، میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرحال میرے خاندان والوں کے حصے میں جتنی کنیزیں اور غلام آئے ہیں میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں، لیکن اب عام رہائی یعنی اب تمام غلاموں کی رہائی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور پھر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ ادھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر مہاجرین، انصار اور تمام مجاہدین نے ایک آواز ہو کر کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ انہیں بھی آزاد فرما دیجئے۔ اور یوں چند لمحوں میں 6,000 جنگی قیدی، جی ہاں ناظرین، 6,000 جو قیدی تھے غلامی سے آزادی کی نعمت پا گئے۔ ناظرین یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کے دیگر فاتحین اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دیگر فاتحین اپنی فتح کا جشن غلام بنا کر مناتے تھے،
جبکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنی فتح کا جشن غلاموں کو آزاد کر کے مناتے تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سیرت طیبہ کے اسی بے مثال پہلو پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت فاتح کیسے تھے۔ ناظرین، جب بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ تلواریں، لشکر، خون، میدان جنگ، یہی سب نا۔ ہم میں سے اکثر نے تاریخ میں ایسے ہی فاتحین کے نام پڑھے ہیں یا سنے ہیں جن کے نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنگیز خان جس نے بغداد کو راکھ کر دیا، ہلاکو خان جس نے دریائے دجلہ کو لوگوں کے خون سے سرخ کر دیا، اسی طرح اور بھی کئی نام ہیں اور سب فاتح تھے۔ لیکن کیسے فاتح؟ یہ جہاں گئے تباہی پھیلائی، جو شہر فتح کیا اسے ویران کرایا، جن قوموں کو جیتا انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا، اور جب وہ چلے گئے تو ان کا نام بھی جلد ہی بھلا دیا گیا، ان کے اثرات مٹ گئے، پھر ان کی یادیں صرف خوف کی صورت میں باقی رہ گئی۔ اب ذرا رکیے اور سوچئے، کیا کوئی ایسا فاتح بھی گزرا ہے جس نے فتح کے بعد تلوار نہ اٹھائی، جس نے جیت کر بھی معاف کیا، جس کی فتح نے خون نہیں بہایا بلکہ آنسو پہنچے، جس کی فوج نے شہر فتح کیا لیکن ایک گھر بھی نہ لوٹا؟ ناظرین، ایسے فاتحین اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا وہ ہیں ہم سب کے پیارے آقا اللہ عز و جل کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے آقا علیہ السلام کی فتوحات میں رحمت و نرمی لازمی طور پر پیش نظر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا، انا رسول الرحمہ و رسول الراحہ، یعنی میں رحمت و راحت والا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے لشکر کے قائدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے، جہاد کرو، خیانت نہ کرو، نہ بد عہدی کرو، نہ مثلا کرو، اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کی جنگیں اور فتوحات لوگوں کا مال برباد کرنے، زمین میں فساد برپا کرنے، لوگوں کی جانیں لینے اور خون بہانے کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی جنگوں کا مقصد تبدیلی و ترقی، نسل انسانی کی بقا، ظلم کا خاتمہ، عدل و انصاف کا قیام، زیادتی کے بجائے رحمت اور جنگ کی جگہ سلامتی کو عام کرنا تھا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی فتح کے لیے بھیجا تو حکم دیا، انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب کرے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانا، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانا اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ آپ فتوحات کے بعد ذاتی تکالیف یا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہیں لیتے تھے، اور اس کی سب سے روشن مثال واقعہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ تاریخ انسانیت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ فتح مکہ، وہ مکہ جس کے باشندوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو 13 سال تک تکلیفیں دی، جہاں آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، جہاں آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے، اور آج اسی مکے میں نبی پاک علیہ السلام فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے۔ ناظرین، اس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ تاریخ نے اس لمحے کو محفوظ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکایا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک اونٹنی کی گردن کو چھو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر اللہ کی تسبیح تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے رحمت، عفو، درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا جو بے مثال مظاہرہ فرمایا تھا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے نہ جنگ بھڑکانے کی کوشش کی، نہ کسی سے ذاتی انتقام لیا، بلکہ سب لوگوں کے لیے سلامتی اور امان کے دروازے کھول دیے، سوائے چند بڑے مجرمین کے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے امان ہے، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اپنی ناکا پر طواف کیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اوپر 360 جھوٹے خداؤں کے مجسمے بنے تھے، جن کے سبب سے
وہ خانہ خدا شرک کا اڈا بنا ہوا تھا۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، اس سے ایک ایک کر کے مجسمے کو ٹھوکر مارتے جا رہے تھے، اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، اور وہ منہ کے بل گرتے چلے جاتے تھے۔ جب اسی طرح بیت اللہ شریف جھوٹے خداؤں سے پاک ہو گیا تو پھر آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی اور ہر طرف تکبیر کہی، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اب سامنے مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر خطبہ پڑھا، جس میں اللہ پاک کی وحدانیت کا اعلان کیا اور تمام باطل رسومات کو اپنے مبارک قدموں تلے رون دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود سچا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو تنہا شکست دی۔ خطبے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام قریش کی طرف متوجہ ہوئے جن سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا، شاعر کہا تھا، وہی لوگ جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گندگی ڈالی تھی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا سخت سماجی بائیکاٹ کیا تھا اور 3 سال تک شاب ابی طالب میں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تو تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرا کر ان کی مبارک لاش کا مسئلہ کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام کو گرم ریت پر لٹایا تھا اور ان پر پتھر رکھے تھے، جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دھوپ میں تڑپایا تھا اور کہا تھا یا تو اسلام چھوڑ دو یا مرو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف بدر میں، احد اور خندق کی جنگیں لڑی تھی، وہی لوگ جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اپنے ہی شہر سے، اپنے ہی گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور گھر کو رات کے اندھیرے میں گھیر لیا تھا۔ ناظرین، اعلان نبوت سے اب تک 17.5 سال میں قریش نے آپ سے اور آپ کے اصحاب سے جو سلوک کیے تھے وہ سب ان کے پیش نظر تھے۔ وہ خوف زدہ حالت میں اس انتظار میں تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس شہر میں ہیں جہاں سے تشریف لے گئے تھے، تو اندھیری رات اور فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ آج اب داخل ہوتے ہیں تو 10,000 جانثار ساتھی ہیں، بدلہ لینے پر پوری قدرت حاصل ہے، صرف ایک حکم بلکہ ایک اشارے کی دیر ہے اور قریش کے وہ ظالمین صفائے ہستی سے مٹا دیے جاتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک جنبش فرماتے ہیں اور زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں کہ اے گروہ قریش، تم اپنے گمان میں مجھ سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی اور شریف والد کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر کوئی اور فاتح ہوتا تو شاید کہتا، آج تمہیں اچھا سلوک یاد آ رہا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، اس وقت تمہارا اچھا سلوک کہاں تھا؟ یاد ہے تمہیں وہ وقت جب تم نے میرے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا؟ آج وہی ریت تمہارے لیے تیار ہے۔ یاد ہے تمہیں جب تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ آج ہر خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا، یاد ہے تمہیں جب تم نے مجھے رات کے اندھیرے میں اسی شہر سے نکالا تھا؟ آج میں تمہیں نکالوں گا۔ یاد ہے تمہیں جب تم نے 3 سال تک ہمیں بھوکا پیاسا رکھا تھا، ایک گھاٹی میں بند کر رکھا تھا؟ آج تمہاری باری ہے، آج تمہارے حساب کا دن ہے۔ ناظرین، کوئی اور ہوتا تو شاید ان سب کا ایک ایک کر کے حساب لیتا اور تاریخ اسے انصاف بھی کہتی، لیکن یہ سب کسی عام فاتح کی سوچ ہو سکتی تھی۔ میدان میں کھڑا شخص کوئی عام فاتح نہیں تھا، بلکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ لمحہ آنے والا تھا جس کا پوری تاریخ میں کوئی ثانی نہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، بدلے کا موقع ہے، اور سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے 17.5 سال تک ظلم کی ہر حد پار کی ہے اور سزا کے مستحق بھی ہے۔ پوری مسجد خاموش ہے، ہر سانس رکی ہوئی ہے، ہر آنکھ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ہے۔ ناظرین، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اب سزاؤں کا اعلان ہوگا، اب قید کا حکم ہوگا، اب جلا وطنی کا فرمان آئے گا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ تھے جو صرف اللہ کے محبوب ہی کہہ سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ ناظرین، بس یہی چند الفاظ، نہ لمبی تقریریں، نہ طویل فہرست،
نہ شرائط، نہ معاہدے، بس ایک جملہ، اور اس ایک جملے نے وہ کام کر دیا جو لاکھوں تلواریں نہیں کر سکتی تھیں۔ جن دلوں میں سالوں سے نفرت تھی وہ دل اس ایک جملے سے پگھل گئے، جن آنکھوں میں خوف تھا وہ آنکھیں اس ایک جملے سے آنسوؤں سے بھر گئیں، جو لوگ دشمن بن کر آئے تھے صرف ایک جملے کے بعد عاشق بن کر لوٹے۔ جن ہاتھوں نے کبھی آپ علیہ السلام پر پتھر پھینکے تھے وہی ہاتھ اب بیعت کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ جن زبانوں نے کبھی گستاخیاں کی تھی وہی زبانیں اب لا الہ الا اللہ پکار رہی تھی۔ وہ قریش جو صبح تک دشمن تھے شام کو مسلمان ہو گئے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں ایک لہر دوڑ گئی، قبیلے کے قبیلے آنے لگے، وفود کے وفود مدینے کا رخ کرنے لگے۔ ناظرین، یہ تھی اصل فتح، تلوار کی فتح نہیں، محبت کی فتح، خوف کی فتح نہیں، معافی کی فتح، انتقام کی فتح نہیں، رحمت کی فتح۔ ذرا سوچئے، چنگیز خان کو آج کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ خوف سے۔ ہلاکو خان کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ نفرت سے۔ یزید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ نفرت اور ذلت سے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو دنیا کے ہر کونے میں، ہر زبان میں، ہر اذان میں، ہر نماز کے درود میں، ماؤں کی لوریوں میں، بچوں کی تعلیم میں، ہر جگہ ہر وقت محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے دلوں کو فتح کیا تھا، اور جو دلوں کو فتح کرتے ہیں وہ بھلائے نہیں جاتے۔ ایسے ہیں میرے سرکار، سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ ان سے پیار کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک اور ٹاپک کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ ہاں، ایک درس ضرور ملتا ہے، جب بدلہ لینے کی قدرت ہونا، جب کنٹرول ہو، جب پاور ہو، تو نرم رہتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ معاف کر کر دوست بنا لیں گے، شاید سزا دے کر دشمنوں میں اضافہ کریں گے۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔